الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، جیسے آپ سبھی حضرات جانتے ہیں مرحوم ابو ذر کی وفات پر اظہار تعزیت پر ہم اکٹھے ہوئے ہیں. دعا کرتے ہیں رب کعبہ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں نصیب فرمائے، خدمات کو قبول فرمائے. بہت سی خوبیوں کا بندہ مالک تھا، اللہ تعالیٰ اس کی خدمات حسنات کو منظور فرمائے. پسماندگان کو خصوصاً والدین کو اللہ ہمت صبر جمیل نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ موت سے پہلے پہلے اپنی رضا نصیب فرمائے. یہ دنیا مسلمانوں دارالفنا ہے، آخرت دارالبقا ہے. دنیا دارالغرور ہے، آخرت دارالسرور ہے. دنیا دارالفتن ہے، آخرت دارالامن ہے. دنیا دارالعمل ہے، آخرت دارالجزا ہے. ہزاروں نے لاکھوں نے کتنے لوگ دنیا میں آئے، کتنے کتنے بادشاہ، کتنی کتنی حسینائیں، کتنے کتنے طاقتور کڑیل جوان. قبرستانوں کا چکر لگاؤ، کیسے کیسے لوگ سوئے پڑے ہیں. 60 برس 70 برس مسلمانوں کیا زندگی ہے. 2 دن کی زندگی نے اتنا اچھل اچھل کے چل، 2 دن کی زندگی نے اتنا اچھل اچھل کے چل، یہ راستہ ہی چل چلو کا ہے ذرا سنبھل کے چل. اور یہ دنیا اتنی فانی ہے. عیسیٰ علیہ السلام بڑے جلیل القدر پیغمبر گزرے، ان کے واقعات میں لکھا ہے
عیسیٰ علیہ السلام تبلیغ دین کے لیے جب جاتے تھے تو اپنا ڈبہ ٹفن ساتھ لے کے چلتے تھے. خادم سے کہا چلو تبلیغ دین کے لیے چلتے، خادم کو ساتھ لے لیا. جب آگے کافی سفر طے کیا، جب شجرے سایہ آیا، سستانے کے لیے درخت کے تنے ٹیک لگا کر سو گئے. تھوڑی دیر کے بعد خادم سے کہا چلو بھوک لگی ہے روٹی چباتے. عیسیٰ علیہ السلام نے ڈبے میں روٹی خود اپنے ہاتھوں سے رکھی تھی 3، ڈبہ کھولا روٹی نکلی 2. تو خادم سے پوچھا میں نے تو کھائی نہیں، ہم دونوں کے علاوہ کوئی دوسرا تو یہاں ہے نہیں، تو یہ 3 روٹیاں تھی 2 کیسے ہو گئی؟ تو وہ جھٹ سے کہنے لگا اللہ کی قسم میں نے تو نہیں کھائی. تو بات بات پہ قسم کھاتا ہے نا، اللہ کے نبی فرماتے یہ نشانی ہے اس کے سب سے بڑا جھوٹا ہونے کی. اب عیسیٰ علیہ السلام جانتے ہیں کہ اسی نے کھائی ہے، میرے اور اس کے علاوہ تو کوئی ہے نہیں، روٹیاں میں نے خود 3 رکھی ہے، اب تو 2 ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معجزات دیے تھے. مٹی کی چڑیا بنائی، پھونک ماری، ہوا میں اڑنے لگ گئی. مادر ذات اندھے کی آنکھ میں انگلی پھیرتے تھے، نور اتر جاتا. کوڑی کے جسم پر ہاتھ پھیرتے، شفا مل جاتی. مردے کے پاس کھڑے ہو کے کہتے قم باذن اللہ، مردہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جاتا تھا، گفتگو کرتا تھا. تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے معجزے کی روشنی میں مٹی کی 3 ڈھیریاں بنائی، پھونک ماری، تینوں سونے کی بن گئی. ایک اپنی طرف کھینچی، ایک اس کی طرف کی، اور تیسری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ تیسری اس کی ہے جس نے وہ تیسری روٹی چبائی ہے. وہ کہنے لگا قسم خدا کی میں نہیں کھائی تھی. تو اللہ کا نبی عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ اللہ کا نبی کبھی جھوٹوں کو اپنے ساتھ نہیں رکھتا، تو تینوں اپنے ساتھ رکھ. وہ بھی سوچنے لگا چلو نبی نہ ملا تو کیا ہوا، سونا تو ملا. عیسیٰ علیہ السلام تو چلے گئے. اب تھا وہ جنگل کا راستہ، اس کو اتنی سمجھ نہ آئی کبھی چور آئے گا، ڈاکو آئے گا اور مجھ سے یہ سارا ہڑپ کے لے جائے گا. تھوڑی دیر کے بعد 2 لفنگے آئے، ڈاکو آئے، خنجر دکھانے لگے. تو وہ کہنے لگا بھائی مارنے کی بات مت کرو، تینوں کا ایک ایک حصہ. اب تینوں ڈھیریاں تینوں ایک ایک حصے میں بانٹ دی گئی. اب بھوک سونا کھانے کا کام تو کرتا نہیں، بھوک لگی تھی تینوں کو. تو ایک نے کہا چلو جاؤ، وہ ایک جائے گا بازار سے کھانا لے کر آئے. تو ایک کو مکلف کیا تو کھانا لے کر آ. تو ایک بازار گیا. وہ سوچنے لگا کہ میں ان کا نوکر لگتا ہوں، یہ لوگ درخت کے نیچے چھاؤں میں بیٹھے، میں دھوپ میں تندور کے سامنے کھڑا روٹیاں پکواؤں گا، تو میں تو ان کے باپ کا نوکر تو ہوں نہیں. اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی، ان کے کھانے میں زہر ملا دیتا ہوں، وہ دونوں کھائیں گے مر جائیں گے، تمام سونا میرا ہو جائے گا. ادھر ان دونوں نے پروگرام بنایا، ابھی آئے گا نہ کہے گا اتنی دیر لگائی، ماریں گے تلوار، گردن دور جا کے پڑیں گی، نصف بانٹ لیں گے. اس نے وہاں زہر ملایا ہوا روٹی یہاں لایا. یہ دونوں کہنے لگے بھائی اتنی دیر کیوں لگائی، ماری تلوار، گردن دور جا کے پڑی. چلو بھائی کام ہو گیا. اب کھانا کھاتے، اب کھانے میں تھا زہر، کھا کر سوئے، اٹھے کون؟ کئی دنوں کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا وہیں سے گزر ہوا. تینوں سونے کی ڈھیریاں پڑی ہوئی ہے، تینوں لاشیں پڑی ہوئی ہے. ٹھنڈا سانس لیا، کہا دنیا تو نے کسی سے وفا نہ کی، دنیا تو نے کسی سے وفا نہیں کی. اور ہم خود کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں دنیا سے مسلمان کیا لے جاتے ہیں، کون کس کے کام آتا ہے، کیا ساتھ میرا آپ کا اچھا عمل، ورنہ مسلمان دنیا سے کچھ کام نہیں آتا. اس لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا. دنیا بہت تھوڑے دنوں کا سودا، تم نے اس پر دل کیوں جما لیا. کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون. کھا لو پی لو مزے اڑا لو، سودا چند دنوں کا، کروڑوں سالہ زندگی کا کوئی انتظام نہیں. ثم لا يموت فيها ولا يحيا. ایسی جگہ جا کر پڑھو گے جہاں نہ موت آئے گی نہ زندگی بنے گی. اللہ کا قرآن کہتا ہے تمہیں آج تک میری خدائی سمجھ نہ آئی. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. رات دن کا نظام، چاند سورج کا نظام ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے. چاند آتا ہے سورج چھپ جاتا ہے، سورج آتا ہے چاند چھپ جاتا ہے. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل. اللہ فرماتا ہے کون ہے رات کو دن میں داخل کرنے والا، دین کو رات میں داخل کرنے والا. وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت
من الحی، کون ہے زندہ سے مردہ بنانے والا، مردہ سے زندہ بنانے والا، وترزق من تشاء بغیر حساب، اللہ فرماتا ہے کون ہے میرے سوا بندوں کو رزق دینے والا، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، درخت کا پتا پتا بنانے والا میں، ریت کا ذرہ ذرہ بنانے والا میں، سمندر کا قطرہ قطرہ بنانے والا میں، پہاڑ کی ایک ایک کنکر بنانے والا میں، ارے او میرے بندے تیرا بھی بنانے والا میں خدا ہوں، میری مرضی، تجھے جب چاہوں زندگی دوں، جب چاہوں تجھے موت دے دوں، میرا آپ کا جینا مرنا مسلمان میرے آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، میرے رب کے ہاتھ میں ہے، جس کو جتنی زندگی اللہ چاہتا ہے دیتا ہے، جب اللہ چاہے اس کو موت دے دے۔ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، اللہ فرماتا ہے جسے چاہتا ہوں لڑکیاں دیتا ہوں، وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّكُورَ، جسے چاہتا ہوں لڑکے دیتا ہوں، وَيُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، جسے چاہتا ہوں دونوں ہی دے دیتا ہوں، وَيُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا، جسے نہیں چاہتا ہوں کچھ بھی نہیں دیتا ہوں، اور جسے چاہتا ہوں دینے کے بعد بھی واپس لے لیتا ہوں۔ ایک صحابی تھے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کی بیوی کا نام تھا ام سلیم اور بچے کا نام تھا ابو عمیر۔ ابو طلحہ روزے کی حالت میں تھے، سفر میں گئے، جب واپس آئے تو ابو عمیر اس وقت جب سفر میں گئے بیمار تھے، جب سفر میں گئے اس وقت ابو عمیر کا انتقال ہو گیا۔ بیوی دیکھو، بیوی کا صبر دیکھو، جب ابو طلحہ واپس گھر آئے، بیوی جانتی ہے میرا خاوند روزے کی حالت میں، شام تک کچھ نہ بتلایا، جانتے تھے ابو طلحہ میرا بچہ بیمار ہے، آ کر کے پوچھا ابو عمیر کیسا ہے، کہاں سکون سے سو رہا ہے، حالانکہ موت ہو چکی تھی، انتقال کر چکے تھے ابو عمیر۔ روزہ افطار کیا، بیوی نے شوہر کی خوشنودی کے لیے اچھے کپڑے پہنے، یہ روایت بخاری میں ہے، مسلم میں بھی ہے، پھر شوہر کی رضامندی کے لیے اس کے ساتھ شاباشی کی۔ پھر جب صبح ہوئی تو ام سلیم نے ابو طلحہ سے کہا اگر میرے پاس آپ کے پاس کسی کی کوئی امانت ہو تو اس کا حق کیا ہے؟ ابو طلحہ کہنے لگے کہ حق یہ ہے کہ اس کی امانت اس کو صحیح سلامت واپس کر دی جائے۔ کہا ہمارے پاس ابو عمیر اللہ کی امانت تھی، اللہ نے اپنی امانت واپس لے لی۔ صرف ابو طلحہ نے اتنا کہا کہ تو نے مجھے کل بتایا کیوں نہیں، چل اللہ کے نبی کے پاس چلتے۔ دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے اور یہ کہانی سنائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا دی، اللہ تمہاری اس رات میں برکت عطا فرمائے۔ پھر اس رات سے ایک بچہ حمل ٹھہرا، ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام تھا عبداللہ، اور اس عبداللہ سے 10 بچے پیدا ہوئے، سب حافظ قرآن بنے۔ سلمان اللہ کی مرضی، میرا آپ کا کوئی اختیار نہیں، اللہ جس کو چاہے جس آزمائش میں چاہے مبتلا کرے۔ ہم تو دعا کرتے اللہ تعالیٰ ابو ذر کے والدین کو اللہ خوب ہمت عطا فرمائے، صبر جمیل عطا فرمائے، ورنہ اس مرض میں دیکھو مسلمانوں کتنے لوگ انتقال کر گئے۔ اور میں اور آپ ہر وقت یہ دعا کرنی چاہیے مجھے اور اللہ آپ کو آزمائش سے بچائے، کیونکہ آزمائش میں پورا اترنا ہے تو انبیاء کا کام ہے، میں اور آپ تو کمزور ضعیف ہیں، ہم کہاں اللہ کی آزمائش میں پورے اتر سکتے ہیں۔ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے میری خدائی پر غور کرو، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ آج ہمیں اللہ کی خدائی سمجھ نہیں آتی، اس کی بندہ نوازی، اس کی کریمی دیکھو۔ ہمارے یہاں معاشرے میں دیکھو ماحول کیسا ہے، کسی کے یہاں بچہ پیدا ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ فلانے نے چھوارے پڑھ کے دیے تھے، فلانے نے بادام پڑھ کے دیے تھے، فلانے نے درختوں کے پتے بتائے تھے۔ اگر اتفاق سے کسی کا بچہ مر جائے تو کہتے ہیں خدا کی مرضی، خدا نے لے لیا۔ عقیدہ ہمارا ٹھیک نہیں۔ اگر کاروبار میں منافع ہو جائے تو کہتے ہیں فلانے مولوی صاحب نے تعویذ بنا کے دیا، اچھا سا مال کما رہے۔ اگر کسی دن گھاٹا ہو جائے تو کہتے ہیں خدا کی مرضی۔ منافع اوروں کا، گھاٹا خدا کا۔ آج مسلمانوں ہمیں اپنے عقیدے کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر دوسرا تیسرا آدمی شرک کی لعنت میں گرفتار ہے، ہر دوسرا تیسرا آدمی بدعت کی راہ میں پڑا ہوا ہے، اور شرک اتنی بڑی لعنت ہے مسلمانوں، ہر گناہ اللہ معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کی کوئی معافی نہیں۔ ایک نبی کی کہانی سناؤ، ایوب علیہ السلام کتنی بڑی آزمائش سے گزرے، صبر کیسا تھا ایوب علیہ السلام کا، قرآن میں ان کی داستان موجود ہے۔ 18 سال ہو گئے، سارا جسم کیڑوں نے کھا لیا،
سارے جسم کا چمڑا گل گیا. ایوب علیہ السلام کی بیوی کا نام تھا رحمت. ایوب علیہ السلام کی بیوی کا نام تھا رحمت. یوسف علیہ السلام کی پوتی ہے, یعقوب علیہ السلام کی پڑپوتی ہے. انبیاء کے خاندان میں پلنے والی, پرورش کرنے والی رحمت. ایک دفعہ ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی رحمت سے کہا, رحمت ادھر آ, میری آزمائش کا زمانہ بڑا لمبا معلوم ہوتا ہے, تو کب تک میرا ساتھ دیں گی, تو کب تک میرے ساتھ رہے گی, جا میں تجھے طلاق دے دیتا ہوں, تو اپنے باپ کے گھر چلی جا. تو اور رحمت نے مسلمانوں جو تکلیفیں اٹھائی ہے کتابوں میں موجود ہے. 10-10 میل دور جاتی تھی, لوگوں کی چکیاں چلا کر اور پانی کے گھڑے اٹھا کر ایوب علیہ السلام پانی کے اور خشک روٹی کے ٹکڑے لا کر پانی میں بھگو کر ایوب جیسے پیغمبر کے منہ میں ڈالا کرتی تھی. ایک دفعہ ایوب علیہ السلام نے رحمت سے کہا, رحمت کیا میں تجھے طلاق دے دوں, کب تک میرا ساتھ دے گی, جب آپ کے گھر چلی جا, باقی کی زندگی سکون کے ساتھ گزر جائیں گی. تو حضرت رحمت, ارے مسلمانوں پیغمبر کا معاملہ, پیغمبر اللہ کی مرضی کے بغیر اٹھا ہوا قدم بھی زمین پہ نہیں رکھتے. ہمارا جیسا معاملہ نہیں کہ آج نکاح ہو پرسوں کو طلاق دے دی, اور ایسی باتوں پر تو انبیاء نے لعنت فرمائی ہے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے, طلاق دینے والا بھی طلاق لینے والی بھی کلاہما ملعونان, دونوں کے دونوں لعنتی ہیں, اللہ کی رحمت سے دور ہے. کتنا ستایا اللہ کے نبی کو, مکہ والوں نے پتھر مارے, ارے راستے میں کانٹے بچھائے, کبھی کسی کو لعنتی نہیں فرمایا. صحابہ کی چمڑی ادھیڑی, کبھی کسی کو لعنتی نہیں فرمایا. ارے بلال حبشی کو شولوں پہ لٹایا گیا, ننگی کمر پہ چٹانیں رکھی گئی, کبھی کسی کو اللہ کے نبی نے لعنتی نہیں فرمایا. ارے ازواج مطہرات کو ستایا گیا, اللہ کے نبی نے کبھی کسی کو لعنتی نہیں فرمایا. لیکن یہاں فرمایا طلاق دینے والا بھی طلاق لینے والی بھی کلاہما ملعونان, دونوں کے دونوں لعنتی ہے. خیر, تو ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی رحمت سے کہا, رحمت کیا میں تجھے طلاق دے دوں, میری آزمائش کا زمانہ بڑا لمبا معلوم ہوتا ہے, کب تک میرا ساتھ دیں گی. اور جو ساتھ حضرت رحمت نے ایوب علیہ السلام کا دیا ہے, 10-10 میل دور جاتی تھی, لوگوں کی چکیاں چلاتی تھی, ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے, کمر خم ہو گئی. ایک دفعہ ساری برادری قافلے والے آئے اور حضرت رحمت سے کہنے لگے, نعوذ باللہ, اٹھا کے لے جا, اس کو جنگل میں چھوڑا, اس کو کوڑ لگا ہوا ہے, کہیں یہ بیماری ہمارے گھروں میں نہ آ جائے. حضرت رحمت روتی روتی کہنے لگی, کیسے اٹھاؤں, سارا جسم کا چمڑا گل گیا ہے, جہاں انگلی رکھتی ہوں گوشت نیچے گر پڑتا ہے. ہاں, آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کہا, عرش کو اٹھانے والے فرشتے میری امداد کرو. اللہ تعالیٰ کا حکم آیا. اور ایک بات, شیطان وہاں جاتا تھا جہاں رحمت پانی کے گھڑے اٹھانے جاتی تھی. شیطان ایک دفعہ انسان کی شکل میں گیا اور ان خواتین کو ابھارا اور کہا, یہ جو عورت تمہارے پاس آتی ہے اس کے خاوند کو کوڑ لگا ہوا ہے, وہ تمہارے بچوں کو ہاتھ لگاتی ہے, کہیں یہ بیماری تمہارے گھروں میں نہ آ جائے. حضرت رحمت جب وہاں گئی, ان گھر کی خواتین نے دھکے دے دیے, ہمیں پتہ چل گیا ہے نعوذ باللہ تیرے شوہر کو کوڑ لگا ہوا ہے, تو یہاں ہمارے بچوں کو اٹھا دیے, ہمیں ڈر ہے کہ یہ بیماری کہیں ہمارے گھروں میں نہ آ جائے. 10 میل گئی, 10 میل آئی, کھالی گئی کھالی آئی, ایسی پریشانی کے عالم میں ایک دفعہ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا, رحمت کیا میں تجھے طلاق دے دوں. تو رحمت کہنے لگی, میرے آپ کے نکاح کا کتنا عرصہ ہوا, کہاں 30 سال, بیماری کا کتنا ہوا, کہاں 17-18 سال, کہاں اگر اللہ نے کل قیامت کے دن پوچھ لیا, جب تک بیماری نہیں تھی بیوی بن کے بیٹھی رہی, بیماری آئی چھوڑ کے چلی گئی, میں کیا جواب دوں گی. اس دن کا جواب آج سکھا دو, میں باپ کے گھر چلی جاتی ہوں. 10, 80, 20 سال نہیں بلکہ 100 سال بھی اگر یہ بیماری آپ کے ساتھ رہتی ہے تب بھی میں آپ کا ساتھ چھوڑ کر نہیں جا سکتی. آزمائش مسلمانوں انبیاء کی آئی, کیسے آزمائش, ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے. ہمیں تو ہلکا سا کانٹا جھک جائے تو ہائے والا کرتے, اب 18 سال گزر گئے. کیسا صبر تھا ایوب علیہ السلام کا, کیسا صبر تھا حضرت رحمت کا. ایک دن اسی رحمت کو ٹکرایا شیطان, انسان کی شکل میں بڑا پیر بن کے آیا, ایک ہاتھ میں لاٹھی, دوسرے ہاتھ میں تسبیح, بڑا لمبا سا کرتا, گنجان داڑھی, ہڑبا, سر پہ امامہ, اور دبی آواز میں کہنے لگا, رحمت بڑی پریشان نظر آ رہی ہے. کہا کیا بتاؤ بابا, میرا خاوند جو علاج کرتے بیماری بڑھتی جاتی ہے. کہاں چل ایک علاج میں بتلا دیتا ہوں. کہاں بتلاؤ, آپ کا بڑا احسان ہوگا. کہاں لائے ایک بکرا, اور حارث شیطان کا نام ہے, کہاں ذبح کر گوشت چوراہے پر پھیلا دے, جو وہاں سے گزرے گا بیماری اس کو لگ جائیں گی, تیرے خاوند سے بیماری اتر جائیں گی. وہ 18 سال کی پریشان تھی, وہ بس شکریہ ادا کیا کہ اچھا ہوا چلو علاج مل گیا.
घर आई मुस्कुराती हुई और शैतान ने ये भी कहा था कि तेरे खाविंद को ना बतला रहा। ये जितने कारोबारी होते हैं वो यही कहते हैं कि खाविंद को ना बतला। और बिलखुसूस जहाँ कहीं भी किताबों में शैतान का इंसान की शक्ल में पीर बनकर जाना साबित है, वो सबसे पहले औरतों के पास ही गया है, क्योंकि उसको पता है कि ये कुरान को पहले बाद में मानती है, ये तावीज़ों को पहले मानती है। इलाज बता, मुस्कुराती हुई आई। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने पूछा, रहमत बड़ी खुश नजर आ रही है, कहाँ इलाज लाए हो? कहाँ क्या? कहाँ बहुत बड़ा पीर मिला था, बहुत बड़ा दवाला मिला था। कान खड़े हो गए, पैगंबर में टकराए बाबा। क्या कह रहे थे तेरे पीर का? कहा एक बकराला हारिस के नाम पर ज़बह कर, गोश्त चौराहे पर जला दे, वहां से जो गुजरेगा बीमारी लग जाएंगी, तेरे खाविंद से बीमारी उतर जाएंगी। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने ये ना सोचा, 18 साल मेरी वफा के, 18 साल मेरी खिदमत में गुजारे, 18 साल लोगों के घरे उठा उठा कर हाथों में छाले पड़ गए, लोगों के पानी के घरे उठा उठा कर कमर झुक गई, 18 साल मेरी खिदमत की, मेरा दर्द छोड़ कर न गई, लेकिन एक दफा शिर्क की बात की, शिर्क का इरादा किया, पैगंबर को इतना जलाल आया। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कसम उठाई, रहमत अगर मैं ठीक हो गया, अगर मैं तंदुरुस्त हो गया, खुदाए पाक की कसम खा कर कहता हूँ मैं तुझे 100 लाठियां मारूंगा। अरे औरत जात अकीदे के मैदान में सकती है। अरे अय्यूब अलैहिस्सलाम इतना नहीं कह सकते, रिश्ता आइंदा ऐसी बात न करता है तो शिर्क की बात है। अरे माफी मांग रहे, अल्लाह माफ कर देगा। नहीं, शिर्क की, अभी तो शिर्क किया नहीं, बात इरादे से आगे नहीं गई। कहा तूने मेरे निगाह में रहकर शिर्क का इरादा कैसे किया? अगर मैं ठीक हो गया तुझे 100 लाठियां मारूंगा। अय्यूब अलैहिस्सलाम को फिर एहसास हुआ कि इलाहुल आलमीन, अब तक तो मेरा इम्तिहान चल रहा था, तूने तो मेरी घरवाली को भी आजमाना शुरू कर दिया। मैं तो नबी हूँ, मेरे सर पे तो तेरा हाथ है, ये बेचारी कहीं मेरे हाथों से मारी ना जाए। अल्लाह का कुरान कहता है, मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को हुक्म मिला, वज़कुर अब्दना अय्यूब इज़ नादा रब्बहु अन्नी मस्सनी अद्दुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन। ओ मेरे महबूब, ओ काली कमली वाले, अपनी उम्मत को अय्यूब अलैहिस्सलाम की दास्तान सुनाओ, कैसी दुआ मांगी। अरे वज़कुर अब्दना अय्यूब इज़ नादा रब्बहु अन्नी मस्सनी अश-शैतानु बिनुस्बिन व अज़ाब। इलाहुल आलमीन, शैतान ने मेरे घर के चक्कर लगाने शुरू कर दिए, ये कहीं मेरी होकर कहीं जहन्नम का ईंधन न बन जाए। एक बात और इससे साबित हुई कि अल्लाह की अदालत में पैगंबर की बीवियों का भी कुछ नहीं बनता, वहाँ सिर्फ अकीदा सच्चा होना चाहिए। अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी फातिमा से भी ये कहा था, फातिमा इस घमंड में मत रहना, तू मुस्तफा की बेटी है, तुझे भी वही मिलेगा जो तू कमा कर ले जाए। आज हमारा हाल क्या है? 4 नमाज क्या पढ़े सारी दुनिया काफिर नजर आने लगती है। 50 रुपये 100 रुपये मस्जिद में चंदा देते, सीना चौड़ा करके चलते जैसे जन्नत के ठेकेदार हो। हमारे पास अमल क्या है? थोड़ा कुछ होता है वो भी शैतान बर्बाद कर देता है। हम तो 500 रुपये मस्जिद में चंदा देते, दोहर में दे दिए तो असल में मुअज्जिन से टकरा देगा, अभी तक बोर्ड पर मेरा नाम क्यों नहीं आया? दुनिया वालों को बतलाना है, हमें तो रब को राजी करना है। शैतान की सबसे बारीक यही चाल है, किया क्यों सारा आग लगा देता है। हम पढ़े नमाज, सूरह इखलास पढ़ते, कोई देखता है तो फौरन सूरह बकरा शुरू हो जाती है। बंदों को क्या दिखलाना है? अल्लाह दिलों का हाल जानता है। आज पता ना चलेगा, कल छलनी लगेगी, फाइल खुलेगी, रजिस्टर खुलेंगे, तब पता चलेगा आज तक पीठ पीछे क्या चलता है। कुरान करीम में मौजूद है, वफ़ुतिहल किताब फतरल मुजरिमीन मुश्फिकीन मिम्मा फीही व यक़ूलून या वैलतना मा लिहाज़ल किताब ला युग़ादिरु सग़ीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। जब फाइल खुलेंगी, रजिस्टर खुलेंगे, लोग कहेंगे इलाहुल आलमीन ये कैसा नाम है हमारे, छोटा बड़ा सारा गुनाह लिखा हुआ है, ये लिखने वाला कौन था आज तक पता न चला। आ जाएंगी कल्ला बल तुकज़्ज़िबून बिद्दीन व इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून। अल्लाह फरमाएगा तुमने मुझको दिन रात को याद न किया, जवानी में बुढ़ापे में याद न किया, सूदी कारोबार करते हुए याद न किया, मस्जिदों मेहराब इमामों मुअज्जिन का बेहुरमती करते हुए याद न किया, आधी रात तक नंगा नाच देखते हुए तुम्हें मुझे कभी याद न किया। याद रख
جب سے میں نے تجھے کو پیدا کرنے کا پروگرام بنایا اس دن سے لے کر آج تک ایک سیکنڈ کے لیے میں نے تجھے تنہا نہیں چھوڑا. ہاں میرا رب ہر چیز دیکھتا ہے, آنکھوں کی اشاروں کو بھی جانتا ہے, دلوں کی ارادوں کو بھی جانتا ہے. زلیخا نے کہا تھا یوسف سے آ جا ہے طلق, اب تو کوئی نہیں دیکھتا. وہ کمرے میں بڑا بت تھا, کالی چادر ڈال دی کہ آ جا, اب تو ہم خدا سے بھی چھپ گئے. یوسف علیہ السلام نے کہا تو تیرے جھوٹے خدا سے چھپ سکتی ہے, میرا خدا سانس کی کوٹڑی کے اندھیرے میں بھی دیکھتا ہے. دوڑ لگانا یوسف کا کام تھا, تالے توڑوانا میرا رب کا کام تھا. ہر عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے کرو, وہی کام آتا ہے مسلمان. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا, جہنم میں اللہ نے ایک وادی ایسی بنائی ہے جس سے خود جہنم روزانہ 400 دفعہ پناہ مانگتی. صحابہ نے پوچھا اس وادی میں کون جائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کے وہ لوگ جائیں گے جو نیکی کا کام دنیا میں دوسروں کو دکھلانے کے لیے کرتے تھے. تو ایوب علیہ السلام نے قسم کھائی, میں ٹھیک ہو گیا تجھے 100 لاٹھیاں ماروں گا, اور اللہ کے دربار میں بھی عجیزی کی, یا العالمین میں تو پیغمبر ہوں, میرے سر پہ تیرا ہاتھ ہے, یہ بیچاری غریب کہیں میرے ہاتھوں سے ماری نہ جائے. جب ایوب علیہ السلام کی یہ التجا دیکھی, اللہ کی رب کریمی جوش میں آئی. اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا ارکض برجلک, او میرے محبوب, او ایوب, او میرے نبی, ارے اب جب تم نے مجھ سے مانگا, اب حکیموں کی ضرورت نہیں, طبیبوں کی ضرورت نہیں, ڈاکٹروں کی ضرورت نہیں, کوٹھڑی میں پڑے پڑے وہ ایری جس میں گوشت کا نام و نشان نہیں, ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا, ہلکی سی رگڑ تو مار دے, چشمہ میں جاری کر دوں گا. ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب. ایوب علیہ السلام نے ایڑی لگائی, اور جوش مارتا ہوا پانی ابل آیا. اللہ تعالیٰ کا حکم آیا اس کو پی بھی لو, اپنے جسم پر بھی ڈال دو. ایوب علیہ السلام نے پانی نوش فرمایا, جسم پر ڈالا, پہلے جیسی جوانی, خوبصورتی, سارا کچھ لوٹ کے واپس آ گیا. اللہ تعالیٰ نے بالکل تندرست بنا دیا. ہذا مغتسل بارد وشراب, پانی پیا, جسم پر ڈالا, بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئے. جب ٹھیک ہوئے, حضرت رحمت کھولی میں نہیں تھی, کھانے کا انتظام کرنے وہاں باہر گئی تھی. پھر آئی, ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے, پہچانا نہیں, گردن نیچے جھکائی, اندر کو گئی. ایوب علیہ السلام نے کہا رحمت کہاں جا رہی, میری طرف دیکھ تو صحیح. کہا آپ کون ہے؟ کہا یاد کر جوانی میں میرا چہرہ کیسا تھا. کہہ رہے یہ کیسے ہو گیا؟ کہا اللہ نے میرے دعا قبول فرمائی, میں نے اللہ سے دعا مانگی, اللہ نے میری بیماری کو دور فرما دیا. حضرت رحمت مسکرائی. ایوب علیہ السلام نے کہا اتنی بھی مت ہنس, مجھے میری قسم ابھی بھی یاد ہے, میں نے کہا تھا جب میں ٹھیک ہو جاؤں گا تجھے 100 لاٹھیاں ماروں گا. لیکن اللہ تعالیٰ کو پھر اللہ تعالیٰ کی کریمی جوش میں آئی, اور اللہ تعالیٰ نے ایسا علاج قرآن سے سکھایا کہ ارے ایوب, اس نے 18 سال تیری خدمت کی, ارے گروہوں کی چکیاں چلا چلا کر ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے, گڑے اٹھا اٹھا کر حضرت رحمت کی کمر خم ہو گئی. چل میں تجھے طریقہ سکھلا دیتا ہوں, بتلا دیتا ہوں, اب قسم تیری پوری ہو جائیں گی, میری بندی کی جان بچ جائیں گی. وخذ بیدک ضغطا فاضرب به ولا تحنث انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب. 100 فیٹ لمبی جھاڑو اٹھا, جس میں 100 گرا لگی ہوئی ہو, ایک دفعہ رحمت کی کمر پر مار دے, قسم تیری پوری ہو گئی, بندی کی جان بچ گئی. کیسی آزمائش تھی. کہانیاں پڑھو, صحابہ کی زندگیاں دیکھو, انبیاء کی زندگیاں دیکھو. بخاری نے اللہ کے نبی کو کتنی آزمائش سے 2-4 ہونا پڑا. 2 سال تک گھر میں چولہے نہیں چلتے تھے, 2 مہینے تک. یہ مکہ میں 13 سال ایسے گزرے, وہ آزمائش تو تھی, پیٹ بھر کے کھانا نہیں ملا. ہمارا تو بہت برا حال ہے, کھانا دن میں 3 دفعہ کھاتے, نماز ہفتے میں 1 دفعہ پڑھتے. کوئی بڑی سوچ سمجھ کر, کتنے جمعہ کو آتے, 2 رکعت پڑھ کے ایسے بھاگتے جیسے بھی بم پھٹنے والا. 5 منٹ مسجد میں زیادہ نہیں بیٹھ سکتے, 24 گھنٹے میں تھوڑا ٹائم قرآن کے لیے نہیں. یہ بیماریاں اس سے پہلے تھوڑی تھی. ہمارے معاشرے کا حال دیکھو, جانتے حرام کا پھر بھی کھاتے, جانتے 2 نمبر کا پھر بھی لیتے, جانتے رشوت کا پھر بھی کھاتے. زندگی کیا زندگی ہے مسلمان. ارے عصر کے بعد چائے پیتے, عشاء کے بعد جنازہ اٹھ جاتا ہے. میں اور آپ اپنی ایک سانس کے بھی مالک نہیں ہے. ہم سوچتے ہیں بوڑھے ہو جائیں گے پھر توبہ کریں گے. بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جس کی نیکیوں کی وجہ سے اس کو بتلایا تھا تو 1000 سال جیے گا. وہ سوچنے لگا 1000 سال جب زندگی ہے تو کی عبادت کی بھٹی میں جلتا رہوں, 900 سال گناہ کر لیتا ہوں, 100 سال رہ جائیں گے توبہ کر لوں گا. 900 سال گناہ کرتا رہا.
एक 100 साल रह गए, वो सोचने लगा अभी तो 100 साल जिंदगी है, 90 साल गुनाह कर लेता हूँ, 10 साल रह जाएंगे फिर तौबा कर लूंगा। 90 साल मजीद गुनाह किए, जब 10 साल रह गए वो सोचने लगा अभी तो 10 साल है, 9 साल और गुनाह कर लेता हूँ, 1 साल रह जाएगा फिर तौबा कर लूंगा। 1 साल रहेगा, वो सोचने लगा साल की भी तो 12 महीने होते हैं, 11 महीने गुनाह कर लेता हूँ, 1 महीना रह जाएगा फिर तौबा कर लूंगा। 1 महीना रहेगा, वो सोचने लगा महीने की भी तो 4 हफ्ते होते हैं, 3 हफ्ते गुनाह कर लेता हूँ, 1 हफ्ता रह जाएगा फिर तौबा कर लूंगा। 1 हफ्ता रहेगा, वो सोचने लगा हफ्ते की भी तो 7 दिन होते हैं, 6 दिन गुनाह कर लेता हूँ, 1 दिन रह जाएगा फिर तौबा कर लूंगा। कल 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 करता रहा, फिर वो वक्त आया इसकी जिंदगी में एक पल भी बाकी नहीं रहा, बगैर तौबा के दुनिया से रुखसत हो गया। मुसलमानों, जिंदगी का भरोसा नहीं, चढ़ता सूरज ना देखो, डूबता सूरज देखो, सूरज उगता है डूब जाता है, कितने बच्चे पैदा होते, कितने बूढ़े मौत की आगोश में चले जाते। हम भी इसी सफर पर गमगन है। गाना न सुनो, कुरान सुनो, अखलाक हसना, अखलाक आलिया, अखलाक हमीदा अपनाओ और जिंदगी में झूठ ना बोलो, सच बोलो, कुरान से दोस्ती करो, नबी की जिंदगी अपनाओ। हमने अल्लाह के नबी का तरीका छोड़ा, सीरत छोड़ी, नबी की जिंदगी छोड़ी, इसलिए आज हमारे घरों में भी बरकत नहीं, जिंदगियों में भी बरकत नहीं। क्या जिंदगी अल्लाह के नबी ने हमें बतलाई। मिशकात में रिवायत है, कल क़यामत के दिन कौन काम आएगा? हमारे रिश्तेदार काम आएंगे, कोई किसी को काम नहीं आता। सारों की जुबान पर एक ही रट होगी, या रब्बी नफ्सी, या रब्बी नफ्सी। मेरा आपका नबी 7 दिन 7 रात लंबा सजदा करेंगे सिर्फ मेरी और आपकी बख्शिश के लिए। फिर अल्लाह फरमाएगा इश्फा तो शाफा, उंगली फेरना तेरा काम है, बख्शिश का परवाना लिखना मेरा काम है। अल्लाह के नबी फरमाते जब तक मेरा एक एक उम्मती जन्नत में न जाए वहां तक मैं सजदे से सर नहीं उठाऊंगा। हमने कौन सी निभाई? एक नौजवान नजर आवारा करता है, उसकी बेहयाई का तीर सीधा मेरे नबी के सीने में जाके लगता है। एक ताजिर नापतोल में डंडी मारता है, उसकी तराजू का कांटा सीधा मेरे नबी के सीने में जाके चूसता है। एक औरत जब वेस्टर्न कपड़े पहनकर टिकटॉक पे, फेसबुक पे जब नाचती है, उसकी बेहयाई का तीर सीधा हमारे नबी के सीने में जाके चलता है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को गाली देता है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान पर झूठी तोहमत लगाता है, उसकी जुबान की तलवार सीधी हमारे नबी के सीने में जाके चलती है। एक भाई जब अपनी बहन का विरासत का हिस्सा हड़प कर लेता है, उसकी नाइंसाफी का तीर सीधा हमारे नबी के सीने में जाके चलता है। भूख, सीना, अदावत, दुश्मनी, हसद, लालच, अदेखाई, दिलों में नफरतें। हम तो मस्जिदों में नमाज पढ़ने जाते, कितनों के यह हाल है। हम देखते हमारे दाएं बाएं कौन खड़ा है, हमारे मिजाज से मुत्तफिक नहीं होता, हम उसके साथ खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ते। हम वुजू करने जाते, देखते हैं कि मेरी पड़ोस वाली बेंच पर कौन बैठा है, अगर वो हमारे मिजाज का नहीं होता हम वहां पीछे खड़े रहेंगे, लेकिन उसके साथ बैठकर वुजू नहीं करते। लाख सजदे करो, अल्लाह को ऐसे सजदों की जरूरत नहीं जब दिनों में किन्हीं लिए खड़े हो। इसलिए मुसलमानों, सारे हजरात नियत करें इंशाअल्लाह बच्ची कुछ जिंदगी अल्लाह उसके रसूल की मर्जियात के मुताबिक गुजारेंगे। बोलो जोर से इंशाअल्लाह। हम काम वही करना है जिससे अल्लाह राजी होता हो। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं मुसलमानों। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया था, बताओ तुम्हें अपनी जिंदगी से कितनी उम्मीद है? किसी साहबी ने कहा मुझे ज़ोहर के बाद असर की उम्मीद है, किसी ने कहा मुझे असर के बाद मगरिब की उम्मीद है, किसी ने कहा मुझे मगरिब के बाद इशा की उम्मीद है। आपने ठंडा सांस लिया, उठा हुआ कदम मुबारक उठाया, कहा इतनी लंबी लंबी उम्मीदें बांध के बैठे हो। मैं काली कमली वाला कहता हूँ मुझे अपनी जिंदगी से इतनी भी उम्मीद नहीं, उठाया हुआ कदम जमीन पे रखूंगा भी कि नहीं। एक जानिब सलाम फेरता हूँ, पता नहीं दूसरी जानिब मौका मिलेगा भी कि नहीं। जो सांस अंदर को गया है पता नहीं वो बाहर आएगा भी कि नहीं। जो सांस बाहर को निकला है पता नहीं वो अंदर जाएगा भी कि नहीं। और साहबा ने इस बात को इतनी बारीकी से समझा था। फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु का दरबार लगा हुआ है। एक आदमी आया, कहा या उमर ला तंसा मौतक, ए उमर मुगालते में मत रहना, तो मौत से गाफिल मत रहना, मौत तुझे भी याद हो जाएगी। तो ये जुमला फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु के सीने में तीर की तरह पेवस्त हो गया। उसको पास बुलाया, कहा भाई कहाँ का रहने वाला है? कहा मैं देहात का रहने वाला हूँ। कहा रोजाना तू मेरे पास इस वक्त में आया जाया कर, मुझे मौत की याद दिलाया कर, महीना पूरा होगा मैं तुझे तनख्वाह दूंगा।
اب روزانہ وہ دیہاتی آتا ہے، فاروق اعظم مجلس لگی ہوئی ہے، وہ آ کے صرف چلاتا ہے یا عمر لا تنس موتک، یا عمر لا تنس موتک۔ مہینہ پورا ہوتا ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو وظیفہ دیتے ہیں، اس کی تنخواہ اس کو ہاتھ میں پکڑاتے ہیں۔ ایک دن اس کو پاس بلایا، کہا بھائی اب آئندہ کل آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ رونے لگ گیا، کوئی دوسرا آدمی مل گیا، کہا نہیں۔ کا تذکیر موت کی ضرورت نہیں رہی، کہا نہیں۔ کا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی، کہا نہیں۔ کہا کہ مجھے کیوں چھٹی دی جا رہی ہے؟ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھڑی میں ایک بال چھپے تھا، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اب یاد دلانے والا گھڑی میں آ گیا، اب تیری کوئی ضرورت نہیں۔ کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، محفل کا ہے رنگ وہی، کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، محفل کا ہے رنگ وہی، ساقی کی نوازش جاری ہے، مہمان بدلتے رہتے۔ آج دھرتی پر ہم مہمان ہیں، مساجد کو محلوں کو آباد کرنے والے ہیں، سوسائٹیوں کو علاقوں کو آباد کرنے والے۔ ہم سے پہلے دوسرے لوگ تھے جو لاکھوں من مٹی کے نیچے چلے گئے، ایک وقت آئے گا ہم قبروں میں چلے جائیں گے، کچھ نئے چہرے ہوں گے جو ان سوسائٹیوں علاقوں مسجدوں کو آباد کریں گے۔ دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں۔ ہم دنیا میں رہ کر دنیا کے خریدار نہ بنے بلکہ آخرت کی فکر کرے۔ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، چراگاہ نہیں، تماشا گاہ نہیں، اور قیام گاہ نہیں۔ افسوس کہ ہم نے اس کو چراگاہ قیام گاہ بنا دیا ہے۔ ارے کتنا اکٹھا کریں گے؟ آج دیکھو کتنوں کے پاس کروڑوں لاکھوں روپئے تھے، لیکن یہ مرض ایسا ان کو لگ گیا، کتنوں کو کفن نہیں ملا، سرکار نے جو اڑایا اسی میں ان کو دفن کرنا پڑا، اکٹھا کر کر کے مر گئے۔ ارے ہمارے پاس تو ہمارے گھروں میں علاقوں میں دہشت اتنی ہو جاتی ہے جب موت، باپ نے جس چمچی میں دوائی دی ہے ہاتھ لگانے کو تیار نہیں، جس پیالے میں ہاتھ لگا، جس پیالے میں پانی پیا ہے ہاتھ لگانے کو تیار نہیں، جس برتن کو ہاتھ لگایا اس کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں۔ یہ تو دنیا کا حال ہے۔ اور قیامت کا منظر اللہ نے خود قرآن میں بیان فرمایا، کیسا منظر ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ اولاد ماں باپ سے بھاگیں گی، ماں باپ اولاد سے بھاگیں گی، بیوی خاوند کی نہیں، خاوند بیوی کا نہیں، جگری اور گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ اللہ پورے قہر و جلال میں ہوگا، آواز آئیں گی این المتکبرون۔ دنیا کے بڑے بڑے متکبر کی جگہ کوئی جواب نہ دے گا، اللہ پھر فرمائے گا این الملوک۔ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ کی جگہ کوئی جواب نہ دے گا، پھر اللہ فرمائے گا انا الملک للہ الواحد القہار۔ میں بادشاہ ہوں، آؤ کون دنیا کا بڑا متکبر بادشاہ کدھر ہے؟ آؤ میرے سامنے، میں اس کو پوچھتا ہوں دنیا کی زندگی تم نے کیسے گزاری؟ لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، کسی کا پسینہ گھٹنوں تک، کسی کا کمر تک، کسی کا ناک تک، کسی کا گلے تک، کوئی پورا کا پورا پسینے میں شرابور ہے۔ ابن رجب حنبلی نے لکھا ہے، اور اتنا بدبودار پسینہ ہوگا، ایک قطرہ اب دنیا میں ڈال دیا جائے، انسان تو کیا جانوروں کے دماغ بھی بدبو سے پھٹ جائے، اور اتنا گرم پسینہ ایک قطرہ اب احد پہاڑ پہ ڈال دیا جائے، اس کی حدت اور گرمی سے سارا پہاڑ پگھل جائے۔ اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے، بولو زور سے آمین۔ قرآن میں ثم انکم ایھا الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم۔ سارے کہیں گے لاؤ العالمین، کتنے سال گزر گئے کھانا دیکھا نہیں، ہمیں کھانا کھلا۔ لآکلون علیہ من شجر من زقوم۔ اللہ فرشتوں سے فرمائے گا انہیں زہریلی گھاس کھلاؤ، کانٹے والی گھاس کھلائی جائیں گی، یہ کانٹے گلوں میں پھنس جائیں گے۔ مشکاۃ شریف میں موجود ہے، سارے دوزخ کی پانی مانگیں گے، پانی پانی پانی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فشاربون علیہ من الحمیم فشاربون شرب الہیم ھذا نزلهم یوم الدین۔ گرما گرم کھولتا ہوا اللہ پانی پلائے گا۔ مشکات میں ہے ایک گھونٹ پیتے ہی اوپر والا ہونٹ سوج کر سر پر، نیچے والا ہونٹ سوج کر ناک کے نیچے لٹک جائے گا۔ میرے نبی کا فرمان ہے اور قرآن میں موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو کہے گا یہ تو میری مہمانی ہے۔ بولو زور سے آمین۔ اللہ ایسی مہمانی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ فرمائے گا یہ ھذا نزلکم، یہ تو میری مہمانی ہے، تم نے دنیا میں میرا قرآن بلایا۔ پھر سارے کہیں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل۔ الہی ایک دفعہ دنیا میں واپس بھیج دے، گانا نہ
सुनेंगे, तेरी इताअत करेंगे, माँ बाप को नहीं सताएंगे, मस्जिदों को जाएंगे, नमाज पढ़ेंगे, कुरान से दोस्ती करेंगे, अल्लाह क्या कहेगा? वकील दुनिया में तुमने मेरा कुरान भुलाया था, जाओ दोज़ख में जलो, मैंने तुम सारों को भुला दिया। इसलिए मुसलमानों, नमाजों की पाबंदी करे, कुरान से दोस्ती करे, कुछ भी काम हो आगे पीछे करके दीन में एक पारा जरूर तिलावत करे, बोलो जोर से इंशाअल्लाह। 5 वक्त की पाबंदी के साथ नमाज पढ़े। आज हमारे दिलों से नमाज की अहमियत निकल गई, खबर इसके कि लोग हमारी नमाज पढ़े, इससे पहले हम पाबंदी के साथ नमाजी बन जाए। बीवी की गोद में मौत आई, बीवी बेनमाज, हम शिया की झोली में मौत आई, हम शिया बेनमाज, हमारी मैयत को घर लाने वाला ड्राइवर बेनमाज, मैयत का गुसल का पानी गर्म करने वाला बेनमाज, कफन सीने वाला बेनमाज, कफन खरीदने वाला बेनमाज, हमें कांधों पे उठाने वाले बेनमाज, कांधे बदलने वाले बेनमाज, मुर्दा चेहरे पे मिट्टी डालने वाले बेनमाज। अगर हम नमाजी भी हैं, ये सारे बेनमाजी मुआशरा हमें कब जन्नत में जाने देगा? पूरे मोहल्ले की, पूरे गांव की फिक्र करे कि हमारे गांव का कोई एक बंदा भी बेनमाजी नहीं मरना चाहिए। सारे लोग नियत करे, अज़्म मुसम्मम करे कि अल्लाह ताला आपसे दुआ मांगे, तौफीक मांगे, अल्लाह ताला मुझे और आपको 5 वक्त का पाबंदी का नमाज बनाए, बोलो जोर से आमीन। और कुरान पढ़े। आज हमने कुरान छोड़ दिया मुसलमान, आज हमने कुरान छोड़ा। कितनी बड़ी दौलत अल्लाह ने अता फरमाई। हमारे घर में किसी की मैयत होती है तो 1 घंटे के लिए कुरान का दाखिला खुलता है, सूरह यासीन सुनाने वाला हमारे घरों में बुलाया जाता है। 18 20 अफराद खानदान में मौजूद है, सारी रात मैयत वीरान पड़ी रहती है। कितने घरों का ये हाल है, सुबह तक मैयत के पास बैठकर सूरह यासीन पढ़ने वाला एक नहीं मिलता। सारे ग्रेजुएट, सारे अप टू डेट, सारे पढ़ाए, आखिरी वक्त में काम आने वाला एक भी नहीं। क्या जिंदगी काम की? दिल नहीं लगता कुरान पढ़ने में, क्या हमारा ईमान बन गया? मस्जिदों में दिल नहीं लगता, जाते हैं सबसे पहले नजर घड़ियों पे जाती है। हुसैन ने करबला के मैदान में लाशें नहीं गिनी, हम मस्जिदों में जाके मिनटें गिनते। हम क्या मुंह दिखाएंगे उन लोगों को? हमारे अकाबिर की जिंदगियां देखो। मौलाना अहमद अली साहब लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह सारी जिंदगी बेनमाजी के हाथ का पानी नहीं पिया। फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक आदमी आया, कहा अमीरुल मोमिनीन है, कहा मैं आ रहा था, मेरे पास मिट्टी का बर्तन था, ठोकर लग गई, उसके अंदर तेल था, बर्तन टूट गया, तेल जमीन पी गई। अब आपका इंसाफ का चर्चा हर सिमत है, अब जमीन को हुक्म करो मेरा तेल वापस करे। तो फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु मुस्कुराए, अब बैतुल माल में काफी तेल पड़ा हुआ है, तो एक नहीं 4 बर्तन भर के ले जा, मिट्टी से क्यों मांगता है जमीन से? कहा नहीं, मुझे जिस जमीन के जिस टुकड़े ने मेरा तेल पिया है, मुझे वह उसी से चाहिए। तो फारूक आजम रजी अल्लाह तआला ने कहा चल तू इसरार कर रहा है, कागज कलम मंगवाया, पर्ची पे कुछ लिखा, जमीन के जिस टुकड़े ने तेल जज्ब किया था वो पर्ची का टुकड़ा वहां फेंका। थोड़ी देर के बाद देखा जमीन ने सारा तेल वापस कर दिया। तो वो आदमी कहने लगा हराम है ये तेल मेरे लिए इस्तेमाल करना, मुझे पहले पर्ची दिखाओ, लिखा क्या है? तो फारूक आजम रजी अल्लाह तआला ने पर्ची उसके हाथ में थमाई, लिखा था जमीन इसका तेल वापस कर दे, वरना मैं तेरे अंदर ऐसे आदमी को दफनाऊंगा जो भी नमाजी होगा। अरे जमीन भी बेनमाजी को पसंद नहीं करती। हासिबु कबल अन तुहासबु, हदीस में अपने अमाल का मुहासबा करो कबल इसके कि तुम्हारा हिसाब लिया जाए। मूतु कबल अन तमूतु, मौत से पहले मौत की तैयारी करो। कोरोना मरज में कितने लोग इंतकाल कर गए। एक वक्त आएगा मेरा आपका जिंदगी का ताना बाना बिखर जाएगा, हम भी मर जाएंगे। 60 बरस 70 बरस कोई जिंदगी नहीं है। इसलिए मुसलमानों नियतें करे, अकाबिर की जिंदगियां पढ़े, अल्लाह ताला से दुआ करके अल्लाह ताला इस गांव में, इस बस्ती में खुसूसी रहमतों का नुज़ुल फरमाए। अबू ज़र की वफात पर सारा गांव, बल्कि अक्सर नौजवान, सारे नौजवान गम में है, गमोंदों में है। अल्लाह ताला से दुआ करके अल्लाह पूरे गांव को सब्र अता फरमाए। बड़ा नेक बंदा था, बड़ा खिदमत गुजार था और उम्रा भी किया हुआ था, मदीना मक्का की जियारत भी की हुई थी। अल्लाह ताला से उम्मीद करते अल्लाह ताला उसकी बख्शिश फरमाए और उसके वालिदैन को अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए
اور اللہ تعالیٰ اس کی وفات کو ان کے والدین کے لیے دخول جنت میں جانے کا ذریعہ بنائے، اور ہم سب کے لیے اس کی وفات کو نشان عبرت بنائے۔ ہم سب کو موت سے پہلے اللہ تعالیٰ موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔